اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کی خدمت میں محمد سعد وائس چینل کے توسط سے حاضر ہے۔ چونکہ ماہ رمضان ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے اور ہم اس وقت عشرہ مغفرت دوسرے عشرے کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ یہ عشرہ مغفرت ہے، اس میں لاکھوں لاکھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہر گھڑی میں بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہماری بھی اس ماہ رمضان عشرہ مغفرت کے طفیل بے حساب مغفرت فرمائے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے جہنم سے آزادی کا عشرہ، اس میں ہمارے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکثرت اعتکاف فرمایا ہے۔ جی ہاں، ہمارے حضور نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا کثرت کے ساتھ اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ کسی سفر کو ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سفر سے واپسی پر دیر ہو گئی، تو جو وقت مقرر ہے آخری عشرے کے اعتکاف میں بیٹھنے کا وہ وقت گزر چکا تھا۔ تو ہمارے حضور نے اگلے ماہ یعنی شوال میں اس آخری عشرے کے اعتکاف کی قضا کو پورا کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ کسی اور وجہ سے اعتکاف رہ گیا، تو اگلے ماہ رمضان میں ہمارے حضور نے 20 دن کے اعتکاف کو کیا۔ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف تھا۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، اعتکاف بہت ہی پیاری عبادت ہے، اور مسجد کی صفائی بھی یہاں ہم ضمناً سنتے چلے کہ مسجد کی صفائی کرنا بھی یہ واجب ہے، کہ ارشاد ہوا ان طہر بیتی للطائفین، اور میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود تو اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ تو مسجد کے آداب میں سے بھی یہی ہے کہ مسجد میں جائیں تو کوئی بدبودار چیز نہ لے کر جائیں، خود جسم سے پسینے کی آ رہی ہے تو اس کو بھی دور کر کے جائیں، خوشبو مل کر جائیں۔ تو یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ مسجد میں بدبو لے جانا یاد رکھیں، یہ سختی سے منع ہے، مکروہ تحریمی قریب با حرام ہے یہ۔ تو خدا نخواستہ کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو اس سے توبہ کریں۔ بہرحال اعتکاف بہت ہی پیاری سنت ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو وفات عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کرتی رہیں۔ جی ہاں، عورت بھی جو ہے، جو خواتین ہیں وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں، ان کو اعتکاف یہ سنت ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کریں۔ تو اعتکاف بہت ہی پیاری عبادت ہے، ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ خیر کرے، اللہ پاک ہمارے اس ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے۔ لاک ڈاؤن کے دن چل رہے ہیں، چھٹیاں ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگ اعتکاف کی برکتیں سمیٹ لیں، بہت ہی اچھا ہوگا۔ ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یعنی جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ جو ایمان و احتساب اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کرے، اللہ پاک اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے، اور خصوصاً
رمضان شریف میں عبادت کا تو خوب ہی اہتمام فرمایا کرتے ہیں، چونکہ ماہ رمضان میں شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا، لہٰذا اس مبارک رات کو تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پورے ماہ رمضان کا اعتکاف فرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1167، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ ہمارے حضور نے بکثرت اعتکاف فرمایا، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اعتکاف کریں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، هو يعكف الذنوب يجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہو۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ یعنی جو اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے وہ ظاہر ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، لیکن اس کو وہ نیکیاں ضرور ملتی ہیں جو باہر رہ کر کرتا تھا۔ ظاہر ہے باہر والی نیکیاں مسجد میں کر نہیں سکتا، تو اب جو پچھلے دنوں جو وہ باہر نیکیاں کر رہا تھا، مسلمانوں سے مل رہا تھا، سلام کر رہا تھا، مریضوں کی عیادت کر رہا تھا، خدا نخواستہ کسی کی مصیبت آ گئی اس کی مصیبت کو دور کرنے میں لگا ہوا تھا، والدین کی خدمت کر رہا تھا، ظاہر اعتکاف میں ہے تو وہ یہ عمل نہیں کر پائے گا۔ تو جو وہ اعتکاف سے پہلے جن اعمال کو بجا لا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کی برکت سے اسے ان اعمال کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی پیاری عبادت۔ تو اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے تیار کریں کہ اعتکاف کرنے والے کو ہر روز ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اعتکاف کی برکتیں سمیٹیں۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد ہے کہ شب قدر کو حاصل کر لینا، شب قدر میں اللہ پاک کی عبادت کرنا۔ تو ہمیں جو اعتکاف میں جو تاک راتیں نصیب ہوتی ہیں اس میں عبادت کرنے کو مل جاتا ہے، اور تاک راتوں میں آپ کو عرض کرتا چلوں کون سی دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ایک بار سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ پڑھ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو تاک راتوں میں بکثرت پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتکاف والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم